جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی اللہ کی طرف سے اس پہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ ذریت، اولاد، میرے مالک نے انسان کی فطرت میں ایسی بات ڈالی ہے کہ یہ اس کی بہتری، بھلائی، اچھائی اور خوبی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے انسانی ذریت کو، اولاد کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام، ان کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ وہ اپنے لیے بھی اولاد کے طلبگار رہے، مالک سے یہی خیر مانگتے رہے اور اولاد کی بہتری کے لیے ان کے ہاتھ مالک کے سامنے پھیلے رہے۔ انہوں نے اولادیں اس لیے نہیں مانگی تھی کہ اللہ میری زمین کا، میری پراپرٹی کا، میری جائیدادوں کا وارث عطا فرما، بلکہ انہوں نے اولادیں اس لیے مانگی کہ اللہ خیر میں، بھلائی میں، شریعت میں، تیری تابعداری میں، بندگی میں لوگوں کی امامت کرنے کے لیے، ان کا رہنما بننے کے لیے ان میں خیر کے پہلو ہوں۔ اللہ ایسی اولاد عطا فرما کہ خود بھی عمل پہ کاربند ہو، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے شیطان سے، اس کے حملوں سے اور اس کے واروں سے پناہ بھی مانگی۔ میں کتاب اللہ سے صرف چند مقامات اشارتاً کہ اولاد کی ویلیو کیا ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے جو باتیں کیں۔ بیت اللہ جب تعمیر ہو رہا ہے اور اس کی تعمیر تکمیل کے مرحلے پہ پہنچتی ہے، باپ بیٹا وہاں اس بہتر کام کے اختتام پر دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام کیا جائے، اس کے اختتام پر اللہ سے مانگنا، یہ کتاب اللہ کا تصور بھی ہے، درس بھی ہے، اور اس کی طرف رہنمائی بھی ہے۔ ہم عموماً ہچکچاتے ہیں، فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کا حکم ہے، ہم نے اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے وقت ضائع کر دیا، اور احباب نے وہاں سنت طریقہ بتایا کہ ذکر اذکار کیجئے، یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مناسب نہیں، ثابت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوست احباب، وہ اماکن، وہ جگہیں جہاں دعا مسنون ہے، ثابت ہے، کرنی چاہیے، ہم بالکل اس سے بھی فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 128 ہے، باپ بیٹا دونوں کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔
دیکھیے یہ دونوں مطیع ہیں، دونوں فرما بردار ہیں، دونوں ماننے والے ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ مسلمان ہو کے بھی دعا کرنا کہ اللہ اپنا مسلمان رکھ، مطیع رکھ، فرما بردار رکھ، تابع دار رکھ، تابع فرمان رکھ، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ اس کی طلب اور تڑپ یہ سکھائی گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہماری ذریت کے اندر بھی امتم مسلمتن لک، جہاں جہاں بھی میری نسل جائے ذریت جائے، ذریت ذرے سے ہے، ذرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریت کا ایک وہ چھوٹا سا دانہ، وہ بھی اگر کہیں دنیا کے کسی خطے میں ہو، جہاں بھی پھیلے اللہ اس کا وزن اسلام کے ساتھ بڑھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی شریعت کو فالو کرنے کے طریقے سکھا دے۔ دنیا کو اس وقت تکلیف ہے کہ مسلمان حج کیوں کر رہے تھے، حج کیوں کر رہے تھے؟ ایک ایک چیز کے اوپر شیطان اور اس کی اولاد اور آل انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ کل تلک بیت اللہ ٹھیک نہیں تھا، آج حجر اسود بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنا دل کرے تو جگہ جگہ کو چاٹتے پھریں، رب کسی چیز کو مقرر کر دے تو ہم نہیں مانتے ایسے اللہ کے گھر کو، ایسے بیت اللہ کو، ایسے حجر اسود کو جہاں صرف امیر جائیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ نے امیر و غریب کے لیے اسے برابر رکھا ہے۔ چومنے کا جتنا ثواب اتنا استلام کر کے چومنے کا ثواب اگر نہیں تو ہاتھ کے اشارے کا بھی اتنا ثواب، اجر تابع داری پہ ہے۔ لیکن بہرحال دنیا اپنے انداز میں اسے دیکھ رہی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اولاد کا ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ، عمران کی اہلیہ نے نظر مانی تھی کہ رب بیٹا دے تیرے نام کر دوں، رب نے بیٹی سے نوازا اور اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، لیکن رب کو بتا رہی ہے۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، مذکر اور مؤنث دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم ساری زندگی یہی سبق پڑھ رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، شانہ بشانہ کام کریں گے۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں، بنانے والے نے خود بتایا۔ بہن بھائی ہیں، شقیق ہیں، سگے ہیں، اللہ نے حقوق میں، فرائض میں، ذمہ داریوں میں، ڈیوٹیز میں، ان کی پاور میں، طریقہ کار میں کہیں مرد عورت کے برابر نہیں ہے۔ جیسے بچے کو جنم دینے میں عورت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اسے معمولی سی کچھ چیز دیجئے یہ اس کو بڑھا کر کے دے گی۔ اللہ نے اس میں پیداوار رکھی ہے، تھوڑی سی خوشی دیں ڈبل کر کے دے گی۔ آپ اپنے وجود کا حصہ اس کو جائز طریقے سے دیں، یہ اولاد کی شکل میں فصل بن کے نسل عطا کرے گی۔ آپ اس کو ٹینشن دے، یہ ڈبل کر کے دے گی۔ لیکن جو سمجھے اللہ نے دونوں کو برابر نہیں رکھا، قرآن کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے، اور ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، بنیاد یہاں سے ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ اور یہ جو اولاد ہے، یہ جو دعا ہے، اس کے اندر کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، میں نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن ساتھ میں دعا کیا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اپنی بیٹی اور بیٹی کی آل کو، نسل کو، ذریت کو۔ دیکھیے ابھی ماں ہیں لیکن نانی بن کے بھی دعا کر رہی ہیں، ماں ہیں نانی اماں بن کے، اپنی اولاد کی فکر، اولاد کی اولاد کی فکر، یہ ہے اصل انسانیت۔ اللہ میں بچانا چاہتی ہوں، تیری پناہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں شیطان مردود سے، ٹھکرائے ہوئے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری اولادیں شیطان رجیم سے نہیں، شیطان کو حبیب بنا لیا گیا، محبوب بنا لیا گیا، اور اسی کے ساتھ جڑے رہے۔
اور جتنے بھی انبیاء آئے دعائیں مانگتے آئے، جناب زکریا نے دعا مانگی، انبیاء علیہم السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ سورہ آراف میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ کافر کے گھر بھی اولاد ہو، مجوسی کے گھر، یہودی کے گھر، ہندو کے گھر، سکھ کے گھر، بدھ مت کے گھر، کسی بھی نان مسلم کے گھر اولاد پیدا ہو، اس اولاد کا ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور اس کے اندر جو مالک کا، کمپنی کا سبق ہے اور جو طریقہ کار ہے، جیسے ہم اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو اس میں پہلے وہ ہماری نہیں سن رہا ہوتا کمپنی، وہ اللہ نے یہی اس میں سبق اور یہی فیچرز ڈالے ہیں۔ الست بربکم، تیرا مالک، پروردگار، تیرا خالق، تجھے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے لیے باپ دینے والا، ماں دینے والا، اور انہیں طاقت اور قوت دینے والا، ان کے وجود میں طاقت عطا کرنے والا، تجھے ماں کے پیٹ میں پالنے سنبھالنے والا، رزق روٹی روزی دینے والا، اعضاء کے بعد جسم، یہ سب کچھ عطا کرنے والا، اور دنیا میں لا کر کے تجھے جوانی بڑھاپا عطا کرنے والا، میرے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے، اگر نہیں تو پھر بول۔ اور سارے بولے تھے کالو بلا، اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا پروردگار۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ ہماری گواہی ہے، ہم نے گواہ بنایا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں دنیا سے لوٹ کے واپس آ کے قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ امت مسلمہ دنیا کفر کو یہ میسج پہنچا چکی ہے کہ تم بنیادی طور پہ مسلمان ہو، وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام، تمہارا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں اسلامی سٹائل میں بنے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو اولادوں کو مجبور کر کے ان کے سافٹ ویئر بدل دیتے ہیں، اندر کفر، اندر مجوسیت، اندر یہودیت، اندر ہندو مت، اندر بدھ مت، اندر سکھ مت، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ اولادیں دراصل بنی ہی اس لیے تھی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں اور مومن بن کے، مسلمان بن کے جئیں۔ ان کے وجود کا ایک ایک انگ ایسا بنا ہے کہ ایمان اور اسلام کے سارے سسٹم ان میں چل سکے۔ اور اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ مومن بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، رب نے اسے زبان دی ہوتی ہے۔ اب اس پہ کلمہ چڑھا دیں، توحید چڑھا دیں یا شرک چڑھا دیں، توحید کو اس کی زبان پہ کلمہ توحید کو چڑھانے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر یہ مومن ہے تو یہ چڑھے گا، اگر اس کو کسی نے رام رام اور غلط کچھ سکھانا ہے تو وہ چڑھے گا۔ یہ ماں باپ کا پیچھے ہے، والدین کا ہے، اللہ کی طرف سے بچہ ایمان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اسے نماز پڑھنی ہے، قیام کے لیے رب نے پاؤں دیے ہوئے ہیں، ہارڈ ویئر، ہاتھ باندھنے کے لیے اللہ نے سارا سسٹم رکھا ہوا ہے، بولنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سبحانک اللہم و بحمدک یا سبحانک اللہم، یہ پڑھ کے پھر فاتحہ پڑھنا، آگے سورت ملانا، جھکنا، رکوع میں جانا، تو اللہ نے کمر میں سب کے جوڑ رکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا جوڑ ہے وہ رکوع کے لیے جھک سکتے ہیں، کافر نہیں جھک سکے گا۔ 7 اعضاء میں موڑ رکھے ہیں، ایلبو رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ پہ جوڑ بنایا، ہڈیاں بنائیں، 7 اعضاء زمین پہ لگیں، تو سافٹ ویئر بھی ہارڈ ویئر بھی۔ تشہد میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے طریقہ اور سٹائل دیا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان کے بچے صرف مسلمان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مالک نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد اسی طرح جب ذریت کا ذکر کیا اور ان کے تذکرے چھیڑے تو یہاں پر شیطان کا بھی ذکر آیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے شیطان سمیت فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، یہ جن تھا، ففسق عن امر ربی، اللہ کے آرڈر کی نافرمانی کی، افتتخذونہ وذریتہ،
مسلمانوں، کلمہ گو لوگوں، میرے بندو، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ کیا آپ کو دوستی کے لیے شیطان اور اس کی ذریت ہی اچھی لگتی ہے؟ اولیاء من دونی، یارانے، دوستانے، محبتیں، چاہتیں اور ان کے ساتھ مودتیں اور اس کی پینگیں چڑھانے کے لیے تمہیں شیطان اور اس کی نسل ملی ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور یہ تمہارے بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن۔ اور ظالم کے لیے اللہ نے برا ٹھکانہ، برا بدلہ رکھا ہے۔ یہ میسج خود بھی پڑھیں، اولادیں بھی پڑھیں، اپنی ذریت کو بھی سنائیں، اور اسی طرح اس کا چیلنج بھی کہ تیرے آدم کی اس اولاد کو کسی بھی شکل میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں انہیں وہ سکھاؤں گا جو تو بتائے گا اس کے الٹ ہوگا۔ حضرات یہ چیلنجز موجود، آپ کئی دفعہ سن چکے، پڑھ چکے۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں میری اولادیں کہاں سے پڑھ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا، اس کے اوپر بڑا سارا ہوگا، بہت کچھ ہے، لیکن 5 چیزوں کے اندر ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے۔ الجامع الصحیح کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ میں، الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں انسان جو بھی کر رہا ہے کرے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی۔ آدم کے بچے کے لیے، آدم زادے کے لیے، آدم زادی کے لیے اتنی بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن رب کے سامنے اپنے قدم ہلا سکے، دونوں قدموں میں سے کوئی ایک قدم بھی نہیں ہلے گا۔ حتی یسأل عن 5، یہاں تو پیپر نہیں آتا، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیج خالی چھوڑ کے چلے گئے، کوئی بات نہیں، ٹائم پورا کرو، نکل جاؤ۔ جب تلک 5 سوالوں کے جواب نہیں ہیں قدم نہیں ہلیں گے۔ پہلا سوال، ان حیاتہ فیما افنا، اپنی زندگی کے لیے جو وقت ملا تھا وہ وقت کہاں فنا کر کے آیا؟ سر جی 24 گھنٹوں میں اپنے زندگی وقت کا نام ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ عمر کہاں لگائی، وقت کہاں لگایا، فنا کہاں کر کے آیا، حساب لیا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، سب سے زیادہ پربہار وقت، کھلا ہوا وقت، انفوان شباب پہ، عروج پہ، پورے کمال پہ، لالو لال جسم، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بات بات پہ جھولے لال ہو رہا ہے، جھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، مرضیاں کر رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے ان شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی کو بسیدہ کہاں کر کے آئے، ضائع کہاں کیے، بہار کو خزاں میں کہاں بدلا، حساب لیا۔ تیسری چیز، وَأَن مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اِكْتَسَبَ، تیری آمدن کے ذرائع کیا تھے؟ حضرات سوچ لیجئے، آمدن کے ذرائع، حلال اور حرام کا امتیاز ہر پیغمبر نے سکھایا، سبھی انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی میسج، حلال کھانا ہے، من پسند کھانا ہے، کلو حلالا طیبا، کمایا کہاں سے تھا؟ اگر میں ذرائع آمدن پہ بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آج دنیا مطمئن ہوگی ہے، گیم کھیلو ڈالر آ رہے ہیں، جوا لگا لو ڈالر آ رہے ہیں، ماں باپ کو نہ بتاؤ، مولوی کو نہ بتاؤ، فتویٰ نہ لو، جسم دکھاؤ، شو کرو، ٹھمکے لگاؤ، عزت آنی جانی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان مالہ من عین اکتسب، کمائی کے ذرائع بابا جی، بزرگوں، والدین، اولاد کما کہاں سے رہی ہے؟ وفیما انفقا، لگا کہاں رہی ہے؟ کما کہاں رہی ہے، لگا کہاں رہی ہے؟ جب کوئی ایک آدھا مر جاتا ہے تو پھر ہمارے سامنے اس کا رونا پیٹنا آ جاتا ہے، چیخو پکار آ جاتی ہے،
پھر ہم باتیں کرنے لگتے ہیں کہ غیرت جاگ گئی ہے، حمیت جاگ گئی ہے۔ وَفِيمَ أَنفَقَ، اور پانچویں چیز ان علمہ ماذا عمل بہ، علم لیا کہاں سے تھا، دیا کیسے تھا، اور اس پہ عمل کیسے کیا تھا۔ خالص لیا تھا یا جو زبان میں آیا بول دیا، جو ذہن میں آیا لکھ دیا، جو انگلیوں کے نیچے آیا اس کو کمپوز کر دیا اور آگے بھیج دیا، جو من میں آیا وہ اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کر دیا، کمنٹ پاس کر دیے، بس اسی چکر میں ہو کہ میرے فالوورز کتنے ہیں، مجھے ویوز کتنے ملے ہیں، لائکس کتنے ملے ہیں۔ معیار کیا تھا، میرٹ کیا تھا؟ باطل کے اوپر بھی، جھوٹ کے اوپر بھی، غلط کے اوپر بھی، عیاشی فحاشی بدماشی کے اوپر بھی۔ بدماشی بگڑنے کا نام نہیں ہے، بدمعاشی برے طریقے سے رزق کمانے کا نام ہے۔ جو انسان اپنا رزق برے طریقے سے، حرام طریقے سے کماتا ہے، بدمعاش ہے، اور پھر اس کی نسلیں بگڑتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج علماء کا کردار، اہل علم کا کردار، اہل دانش، اہل فہم کا کردار، اہل فقہ فقہا کا کردار، درویشوں کا کردار، صوفیوں کا کردار، اللہ سے تعلق رکھنے والے ربانی علماء کا کردار، رہبانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ویسے تو دنیا کے سارے اچھے لوگ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن برائی اتنی عام ہو گئی ہے اور اچھائی اتنی مفقود ہو گئی ہے۔ سکا باپ بھی کہتا ہے چل یار لگے رہن دے، ماں کہہ دیتی ہے چل نیانے نے کھیلن دے، کوئی بات نہیں کارٹون ہے، کوئی بات نہیں گیم پہ لگا ہے، کوئی بات نہیں فلم ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آواز سنیے اور کتاب اللہ کی سنیے۔ مالک فرماتے ہیں، سورت کا عنوان ہے روٹی روزی کے لیے لگا ہوا دسترخوان۔ ساری دنیا روٹی کے لیے بھاگ رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اس روٹی لی بندہ برکی برکی ہو جاتا ہے، عقل کرکی ہو جاتی ہے، عزت پامال ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں میں غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، وہ اپنے لقمے کے اوپر عزت اور غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ خشک کھا لیں گے، روکھی کھا لیں گے، تھوڑی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن دو نمبری کے ساتھ وہ کھانے والے نہیں ہوتے۔ آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما ولیکم اللہ، لوگو جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، کیا اس سے یاری نہیں لگائی جا سکتی؟ اس سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھائی جا سکتی؟ اس سے پیار نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو اپلیکیشن نہیں دی سکتی؟ مشکل میں اسے یارو مددگار نہیں بنایا جا سکتا؟ وَرَسُولُهُ، اپنا تعلق، اپنا دوستانہ یارانہ پیار، عقیدت، محبت، مودت اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے تمہیں پیار نہیں ہو سکتا؟ یہی تمہارے تین حقیقی، تم سے سچا پیار کرنے والے لوگ، مومن ہونا شرط ہے، یہی تمہارے تین پیارے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومنوں میں سے ہر مومن نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کا یار نہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ یہ شوہر ہو تو بھی بے وفا۔ آپ کہیں گے جی بعض لوگ بڑے بے نمازی ہیں مگر شوہر بہت اچھے، وقتی بات ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نتیجہ جو قیامت کے دن آپ کا ہاتھ نہ پکڑ سکے وہ یار کیسا؟ جو دوستی ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت تک نہ لے جا سکے وہ دوستی کیسی؟ نماز پڑھنے والے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو غریبوں کا حق مالیت ان تک پہنچانے والے، یہ تمہارے یار ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جتنا مرضی نیچر وائز اچھا ہو، یہ اللہ کا بھی غدار، انسانوں کا بھی بے وفا، بے لحاظ، بے مروت، بے حیا، معذرت کے ساتھ
کتاب اللہ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی کتاب لگی لبٹی کی قائل نہیں ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو رب کے سامنے جھکنا سیکھ گیا اسے حقوق کے سامنے بھی جھکنا آتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں بھاگو جہاں بھاگنا ہے، جاؤ جہاں جانا ہے، بناؤ دوستانے جہاں بنانے ہیں، لیکن کامیابی کس کا مقدر ہے؟ جو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ رہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ نے اپنی اس جماعت کے لیے ہی غلبہ لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی جماعت تو جوتے کھا رہی ہے، مار کھا رہی ہے، وجود کٹ رہے ہیں، چھیتڑے اڑ گئے ہیں، بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، قیمہ بن گیا ہے، لاشیں اڑ رہی ہیں، زخمی حال ہے، پرسان حال کوئی نہیں، ملاقات کوئی نہیں، ملنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنوں کی پشت پناہی کر کے جنگ بند کروا لیتے ہیں۔ ہم 57 ممالک ہو کر کے بھی پھر جو ہے وہ ایزی کے ایزی، ابھی میری باری نہیں آئی، جو مرضی ہو جائے سارے بھی کٹ مریں، میرا ایمان پھر بھی قرآن پہ یہ ہے کہ غلبہ اللہ والوں کا ہے، آج نہیں تو کل صحیح، آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ، کل نہیں تو پرسوں صحیح۔ جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی میری اولاد دیکھے گی، جو میری اولاد انہوں نے دیکھی میری ذریت دیکھے گی، یوم القیامہ تلک۔ آخر تو یہاں نہ ہوا، کہیں تو جا کر کے جیت ہے کہ جنت کسی کی ہے، جہنم کسی کی ہے۔ ایمان کے ساتھ بڑھیے گا، یقین رکھیے گا۔ اب اپنا نام اپنے وصف کے ساتھ آواز سنیے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مومنو، مجھے امید ہے جن سے میں مخاطب ہوں وہ سارے کے سارے مومن ہیں، اور پوری توجہ سے سنیں گے۔ تمہیں کوئی اور مانے نہ مانے، خود کو تو مومن کہتے ہو نا، تو سنیے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اللہ اپنا دوستانہ یارانہ اور اس کا قبلہ بتا کے اب کہتے ہیں مومنو، جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھیں انہیں یار نہ بنانا۔ جو تمہارے دین کو گنو دین کو کہاں کہاں کھیل تماشا ہے، اذان کھیل تماشا، مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ذکر کرتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، تم جب اذان دیتے ہو نا، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ مذاق کرتے ہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اونگا کرتے ہیں، اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ملی شاعروں کو۔ بڑا نامی گرامی ایک شاعر ہے، فرضی کہانی بنائی گئی کہ شادی ہوئی، بارات لیٹ نکلی، لیٹ چلی، شب وصل کا موقع آیا تو اذان تہجد ہو گئی، وصال کے لمحات میں اذان ہو گئی۔ وہاں کہتا ہے دی مؤذن نے اذان شب وصل پچھلے پہر، کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا، کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کیا میرے قریب کی مسجد سے اذان ہوتی ہے میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میری بیوی کی نیند میں خلل آتا ہے، میرا ریسٹ ٹائم، میرا یہ میرا وہ۔ دین کو مذاق، اذان کو مذاق، نماز کو مذاق، سیٹیاں مارتے تھے جب نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے تھے تو یہ اپنی قصے کہانیاں داستانیں وہ چلا کے بیٹھتے تھے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا کتنی مسجدیں جن کے پڑوس میں کلمہ پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ باراتیں آتی ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ جمعہ ہو رہا ہے، انہیں کوئی علم نہیں، وہ اپنے فنکشن میں، اپنے ڈھول میں، ان کی دھمال میں، اپنے گانے بجانے میں، اپنے انداز میں، شیطانی آلات میں مست۔ دین کو مذاق، نماز کو مذاق، روزے کو مذاق، وضو کو مذاق۔ وضو کر رہا ہوں، پاس سے گزرتا ہے، ساتھ چائے پیتا ہے، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشرب ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کیا کہتا ہے پروفیسر صاحب، ایداں ہاتھ ملنیاں کچھ نہیں لبنا۔ میں کہا کیڑے ہاتھ ملیاں؟ کہندے وضو نہیں ہاتھ ملن ڈے ہو کتے کاش ہوراں لب جان، کوئی نہیں جے لبڑیاں، کوئی نہیں جے جنت جنم، ایویں کہانیاں نے۔ یہ وضو دے چکراں جیویں اپنے اندر دی پڑھاس نہ کڈو۔ شراب خانے کی تعریف، زمزم کے اوپر باتیں، ساقی کی تعریف، ساقی کوثر کی تنقیص،
یار کے لیے بھوکے رہیں گے, کرسی کے لیے بھوک ہڑتال کریں گے تو بڑی بات ہے, بلے بلے. اللہ کے دیے ہوئے روزوں کے اوپر اعتراض. دنیا جہان کی دولتیں لٹائیں گے, دتیاں لٹائیں گے. میں نہیں کہتا لفظ کنجری, اپنی رقاصاؤں کے اوپر بہت کچھ, لیکن اگر کہیں کسی غریب کو, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ دنیا میں خرچ کرنے والا انسانوں کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ صرف مومن طبقہ ہے, کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ سیلابوں کے اندر, زلزلوں کے اندر, مشکلات کے اندر, بارشوں کے اندر, بگڑے ہوئے حالات کے اندر زکوٰۃ سے ہٹ کر کے, صدقات سے ہٹ کے, عشر سے ہٹ کے, نصف عشر سے ہٹ کر کے, دیگر خرچ اخراجات قربانیوں کے علاوہ گھروں پہ آنے والے اگر کوئی دیتا ہے تو یہ اللہ والے ہی دیتے ہیں, باقیوں کو تو میں نے نہیں دیکھا. وہ تو کلبوں پہ لٹانے والے ہیں, نائٹس پہ لٹانے والے ہیں, شرابوں کبابوں پہ لٹانے والے ہیں, وہ نیو ایئر نائٹ پہ لٹانے والے ہیں, انہیں ویلنٹائن ڈے پہ لٹانا پسند ہے, انہیں کسی غریب کی غربت نہیں ہے. وہ کروڑوں پتی اربوں پتی ہو کے ان کے دل تنگ ہیں صرف مسلمانوں پہ اعتراض, دین کو تماشا بنانے کے لیے, کھیل کے لیے. اللہ کہتے ہیں بھی پڑھے لکھے, اوت الکتاب, یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں. یہود و نصارہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. جہاں بھی عیاشی ہے, فحاشی ہے, بدماشی ہے, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ لوگ کھڑے ہیں. اور ان کے وڈیرے دنیا دار, ان کی پلاننگ, ان کی تخطیط, ان کا مشروع, ان کے بنے ہوئے خطے, تیار کیے ہوئے نقشے, 100 سالہ پلاننگز, یہ سب کے سب اللہ کہتے ہیں یہ کفار جو ہیں ان کو یا اہل کتاب, اللہ نے سارے کافر اس میں ڈال دیے ہیں, پڑھے لکھے یا ان پڑھ کافر. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, ان کنتم مومنین. یہ ڈرانا صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہے, دادے پردادے کے لیے نہیں ہے, یہ نانا جی اور نانی جی کے لیے نہیں ہے, ابو امی کے لیے نہیں ہے. جوانوں یہ ڈر تمہارے لیے بھی ہے, واتقوا اللہ ان کنتم مومنین. اب اللہ کہتے ہیں اذان کو مذاق, نماز کو مذاق, اتخذوها حزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. یہ بڑے اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھنے والے, اہل دانش, اہل فکر, اہل نظر سمجھنے والے, ہمارے کاغذوں میں پرلے درجے کے جھلے, دماغ سے خالی, یہ صرف کھوپڑ لیے پھرتے ہیں, ان کے اندر بھیجا نہیں ہے. یہ پاگل اور دیوانے اور مجنون, خالی ذہن, بے وقوف لوگ ہیں, ان کو یار بناؤ گے. پھر اللہ فرماتے ہیں, اور آواز دی, محبوب کو کہا, کل محبوب کہہ دو, خطاب کرو, یا اہل الکتاب, اہل کتاب, هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. پوری دنیا کے اہل کتاب یہود و نصارہ سوشل میڈیا تیار کر کے, پلیٹ فارم تیار کر کے, آپ کے اور میرے بچوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر ظلم, تشدد. اور آپ کو پتہ ہے ظلم و تشدد صرف وہ غزہ والا نہیں ہے. جب بیٹا باپ کے خلاف, بیٹی ماں کے خلاف, بھائی بھائی کے خلاف, ایک دوسرے کے, ابھی میرے خیال میں کل آپ انٹرویو سن رہے تھے, سوشل میڈیا پہ ہوا وائرل, شوہر نے موقع پہ پکڑا, کہہ رہا تھا مجھے یہ اپنے موبائل کا پاسورڈ نہیں دے رہی. شوہر کی دشمن, شوہر بیوی کا دشمن, ایک ایک دشمنی اور اناد کو پیدا کیا ہوا. بدلہ کس کا لے رہے ہو؟ هل تنقمون منا, کس چیز کا بدلہ دے رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ, ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے, وما انزل الینا, قرآن کو ماننے والے, وما انزل من قبل, ہم تورات کو, زبور کو, انجیل کو برحق کہنے والے. اس لیے, اور لوگوں کو صرف بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے تغیر تبدل کر دیا ہے, اس لیے دشمنیاں لے رہے ہو. سنو, تم ہو ہی فاسق. فاسق کا معنی پتہ ہے یہاں کیا؟ بچھو. تمہارے اندر ڈنگ ہیں, تمہارے اندر زہر ہے, تم سانپ ہو, تم موقع نہیں چھوڑتے ڈنگ مارنے سے. گناہگار, فاسق, بدکار, رب کے باغی, اللہ کے دشمن. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی پتے کی بات ہے, سننے والی ہے, اسے کہتے ہیں التزامی جواب. اللہ محبوب کو کہتے ہیں, محبوب ان کو کہو, قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. یہ جو آپ ہم سے بدلے لے رہے ہو, ہمیں گالیاں دے رہے ہو, ہمیں مار رہے ہو, ہماری اولادیں چھین رہے ہو, بچے اغوا کر رہے ہو, ذہن خراب کر رہے ہو, دشمنیاں پال رہے ہو, اور جنگ کی فضا گرم رکھے ہوئے ہو, یہ جرم تم نے نہیں کیے. مومنوں کے 3 ہی جرم ہے نا, اللہ پر ایمان اور توحید, قرآن پر ایمان, سابقہ کتب پر ایمان کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تھی, تم نے بدل دی ہیں. قوم کو خبردار کیا کہ اس میں دھوکہ ہے, وہ پیکنگ نہیں ہے جو آسمان سے آئی ہے, اب پر اور ہے, اندر کچھ اور بھرا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہو, کیا یہ 3 جرم تم نہیں کر چکے؟ تم کرو تو ثواب,
ہم کریں تو جرم. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تیری زلف میں سجے تو چاند تارے ماہ جبیں بنے. وہی میرے پاس ہو تو کالی سیاہ جو ہے وہ بال ہو اور وہ گندگی گنی جائے. بولیے ذرا، جواب دیجئے، کیا یہ تم نہیں کرتے؟ من لعنہ اللہ. لعنتیو، تم نے ایسے کام نہیں کیے کہ اللہ نے آپ کو تو اپنا قریبی بنایا تھا. آپ نے دھوکہ دے دے کے لوگوں کو کہہ کے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ. تمہارے اس شرک کی وجہ سے رب نے تمہیں لعین بنا کے قریب رکھا تھا، رحمتوں میں رکھا تھا. اللہ نے تمہارے اوپر لعنتیں برسا کے، پھٹکار دے کے، دھتکار کے تمہیں کہاں نہیں پھینکا؟ پتہ تو کرو، اپنی ہسٹری تو دیکھو. ایمان ہی کی دعوت تھی نا، تم نے ایمان رد کر دیا. اور دوسری چیز جو آپ نے کی، وغضب علیہ، تمہیں تو رب نے بڑا محبوب بنایا تھا، تم پہ غضب کیوں ہوا؟ ایمان چھوڑا تھا تو غضب ہوا. اللہ نے حکم دیے تھے، تم نے نہیں مانے، غضب ہوا. اللہ نے کہا تھا جاؤ جہاد کرو، تم نے کہا نہیں، ہم نے پتہ کر کے بھیجا ہے، وہاں لوگ بڑے طاقتور ہیں. اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، لڑیں چل کے. آپ کے اندر بڑی طاقت ہے، آپ یہ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے، آپ وہ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے، وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر سانو ایویں لڑاؤنا ہی، اسی ایویں سر چکٹا پوائیے. آپ جائیں لڑیں، ہم پیچھے قبضے کریں گے، آئیں گے. اللہ رب العزت نے ان پہ غضب ناک طریقے سے وادی تہ میں 40 سال کے لیے ذلت و رسوائی لکھی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. یہ جرم تم سے نہیں ہوئے، ہم نے تمہیں آدم کی اولاد بنایا تھا. تم نے ہمارے حکم نافرمانیاں کی، ہم نے تمہاری شکلیں بدل دی. اچھا، میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں اس آیت میں آ کے کہ بایو والے انگریز لوگ، بایو پڑھنے پڑھانے والے، حیاتیات کے دروس دینے والے ڈارون کے نظریے کو کیوں اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا جد امجد پہلے بندر تھا؟ مجھے لگتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں. اللہ نے جب شکلیں بدل دیں، پہلے ماں پیو بھول گئے، نویں باندر یاد رہے. اب شکلیں بندر والی بن گئیں. تھوڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو ذرا حالت دیکھیے، لالیاں دیکھیے. انہوں نے تو اپنے ابو کا تذکرہ کرنا ہی کرنا ہے کہ ہمارے جینز ان سے ملتے ہیں، تو بھائی کرنے دیجئے. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ خنزیر گندا ترین نجس ترین دنیا کا جانور ہے، یہ اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ دادا جو ہے، پر دادا جو ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ان کی نسل جون بدل کے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے. اگوں پوتے دوترے اولاداں پیار تے انہوں نے کرنا ہے، پھر انہوں نے خنزیر چ اپنا دادا نظر آتا ہے، ابا دکھتا ہے، انہیں بندر میں اپنا ابو نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پٹس پالتے ہیں اور ان جانوروں کے وہ اپنے گدوں پہ اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں، اور مسلمانوں اور ان کے بچوں کو نفرت کر کے تھرڈ ورڈ کہہ کر کے دھتکارتے پھٹکارتے اور مارتے ہیں. دراصل وہ اپنے ابو امی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے فام بنا کے انہی کو محبتیں دینے والے یہ لوگ حالانکہ جانتے ہیں کہ نجس ہے، اور ان کی شریعت میں، تورات میں، انجیل میں یہ جانور حرام تھے، مگر انہوں نے اس کو حلال بنایا. اب اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. اور ظالموں، رحمان کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا معبود بناتے ہو. سر جی پوری دنیا اس وقت کس چیز پہ لگی ہوئی ہے؟ ایک ہی فکر ہے کہ ساری دنیا کو عبادت الشیاطین بنا دیا جائے، ایلومیناتی کر دیا جائے. جو بندہ ان کے اپنی روح کو شیطان کو بیچے، اسے دنیا میں مشہور کر دیا جائے. کل کوئی جانتا نہ ہو، آج ایک ہی دن میں چڑھاؤ اور دنیا جانا ہے. کبھی شاعروں کو لے کے، کبھی رائٹروں کو لے کے، کبھی صحافیوں کو لے کے، کبھی سوشل میڈیا کے افراد کو لے کے، کسی ایکٹیوسٹ کو لے کے ان کو یوں اچھالا جائے اور بڑھایا جائے. شرط یہ ہے کہ یہ کام کرو. میں کبھی کہا کرتا تھا، آج ہو رہا ہے، جادو کے نام پہ، مختلف ناموں پہ. جیسے انہوں نے اپنے گرجے سے لوگوں کو دور کر کے، اپنی تورات سے دور کر کے، اپنے بائبل کو قدموں کے نیچے رکھوا کے اوپر چل کے پیشاب کرنے کا کہا
کہ روح ہمیں بیچو، شیطان بنو، باغی بنو، بغاوت کرو، رحمان سے ہٹو، طاغوت کو پوجو، معبود حقیقی کو چھوڑ دو۔ آج وہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچوں سے کیا کچھ نہیں کروایا جا رہا۔ کل وہ لوگ بلیاں چڑھاتے تھے، آج کوئی اپنی ماں کو بلی چڑھا رہا ہے۔ سر جی تیار رہیے، تھوڑا ہی سفر باقی ہے، تھوڑا وقت باقی ہے۔ شیطان کی شیطنت، دجال کا دجل، مکر اور فریب، بند کمرے، لاک آپ کے موبائلز، نئی سے نئی ٹیکنالوجی، جدت۔ اب ماں کو جو مرضی ہے یہی کے ساتھ بنوا کر کے پیش کر دو، دجل کا دجل رہے گا، شکل اس کی، آواز اس کی، لب و لہجہ اس کا، حرکات اس کی، سکنات اس کی، جس کے گلے میں باہیں ڈلوا دو، جیسا مرضی اس کو کر دو۔ اور شیطان کیا چاہتا تھا؟ یہی تو چاہتا تھا کہ اللہ کے قائم کردہ رشتے اور اللہ کی حرمتیں ختم کر دی جائیں۔ یہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ کوئی باپ کی کہیں قربانی دینے جا رہا ہے اور اسے حکم مل رہا ہے یہ تجھے اتنے سال کے لیے جو ہے سارا کچھ مہیا کیا جائے گا، پہلے ابا مار۔ لوگ باپ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اماں مار، ٹاسک ملا ہوا ہے، ماں مر رہی ہے، بہن مر رہی ہے، بیوی مر رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں۔ کل یہ صوفیہ کرتے تھے، عامل کرتے تھے، جادوگر کرتے تھے، آج وہی الومناتی اپنے ٹاسک دے رہی ہے اور ہم اس کو لے رہے ہیں اور بچے ہمارے۔ اب ذرا آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک شر مکانا ظالمو، یہ تمہاری ویلیو ہے، یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا سٹیٹس ہے، یہ تمہارا رتبہ ہے۔ بدترین لوگ ہو، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، گمراہ ترین ہو حق سے، حقیقت سے، شریعت سے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اگر کبھی تمہارے پاس آئیں گے تو شو کریں گے ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ٹرمپ کا دورہ دیکھ لیں، اپنوں کی عادتیں اور رویے اور روش دیکھ لیں اور ان کی محبتیں۔ وَدَّخَلُوا بِالْكُفْرِ، اللہ کہتے ہیں محبوب جب یہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، یہاں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 طرح کے لوگ آتے تھے۔ پہلے نمبر پہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، بات سنی، دل کو لگی، کہنے لگے یار یہ چہرہ، یہ رویہ، یہ محبت، یہ گفتگو، یہ انداز، یہ تربیت، یہ کسی غلط آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ وہیں پہ اٹھے، بدلے، کلمہ پڑھا، آئے کافر تھے، گئے مسلمان ہو کے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ دوسری قسم بھی آئی، آئے کافر تھے، باتیں سنی، رویہ دیکھا، اخلاق دیکھا، محبت دیکھی، گفتگو کو دیکھا، اصول، قاعدے، ضابطے دیکھے، حق حقیقت کی پہچان ہوئی، کہنے لگے بھی ٹھیک ہے یار یہی بات صحیح ہے۔ جب اٹھ کے گئے تو مومن تھے، جب اپنوں میں جا کے بیٹھے اور ان سے بات کی، یارو گلاں تے سچیاں کردہ ہے۔ آگے سے وہ بگڑ کے بولے اپنے چودھری، نہیں اسی تو تانوں ویسے کیا ہے، اسی تواڈے نال ہی ہیں۔ یہ منافق لوگ، یہ بھی نہ سدھرے۔ تیسرے وہ لوگ جن کا اللہ ذکر کر رہے، اہل کتاب، پڑھے لکھے، علم جانتے ہوئے خود کو عالم کہلانے والے، علوم پہ دسترس، ان ظالموں کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور کی مجلس میں آتے، آ کے بظاہر کہہ بھی دیتے اسی تواڈے نال ہاں، ہمیں بھی اپنوں میں شمار کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ کفر کا پتھر لے کے آئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب نکلے تو بھی کافر کے کافر۔ نہ ان کے دل بدلے، نہ سوچ بدلی، نہ خیال بدلا، نہ رویہ بدلا، نہ عادات بدلی، نہ اطوار بدلی، نہ فکر بدلی، نہ ایمان پہ آئے۔ کیا ایسے نہیں ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کی قسم کتاب اللہ کھولتے ہیں تو بھی اسی ضد پہ، بند کرتے ہیں تو اسی انا پہ۔ مومن ضد والا نہیں، انا والا نہیں، رب نے سبق سکھایا ہے واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور تمہارا ظاہر کیا ہے، تمہارا باطن کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھیں گے دنیا داروں میں اہل کتاب بالخصوص، باقی کفار اور ان کے حامی دوست اور یار، ان کا وتیرہ یہ ہے، بات گناہ کی ہو تو تیزیاں، بات ظلم زیادتی کی ہو تو پھرتیاں، بات حرام خوری، حرام کمانے کی ہو، پوری قوم منٹوں میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے گی، بتائے گی تم کر یار، میں انہیں کمائے نے تم ہی لے، میں نے اتنے ڈالر بن لی، تو کیتے کچھ نہیں، آپ کیجئے۔ کرتے کرتے میں ایک گاؤں میں گیا، پورے پنڈ دی کوئی بی ایسی نہیں سی جنہیں ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی تو روپیے کما رہی ہے۔ حکم پوچھا، میں نے کہا جی میں حکم بتا سکتا ہوں، جوا بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور ایسی کئی کمپنیاں آئیں، کئی بھاگیں۔ پنڈ اکٹھا آیا تو کہنے لگے مولوی صاحب جی تو تانوں اس کا پتہ ہی نہیں،
ਮੁੜ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ NFT। ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। सर जी कुछ समझिए, बुराई में, जुर्म में, गुनाह में, फजूलियात में, फहाशी में, सोशल मीडिया का लेकर के प्लेटफॉर्म सारे तेजो तेजी इस दज्जाल के दजल में फंस रहे हैं। लबे समाकानु या मलून, अल्लाह कहते हैं तुफ है तुम्हारे रवैये पे, तुम्हारे अमल पे, तुम्हारी कमाई पे, तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारी इस जो है कावश, कद्दो कावश और मेहनत के ऊपर। तुफ, इससे बुरा मेरे नजदीक कोई अमल नहीं है। हर तरफ बुराई, कोई हलाल हराम का इम्तियाज नहीं है, कोई तुम्हें हया नहीं है। अब अगली आयत सुनिए और यहाँ मेरा मौजू ख़त्म होता है। अल्लाह कहते हैं लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू, जो जानते थे, अल्लाह वाले कहलाते थे, जो आलिम थे, जो फाजिल थे, जो फुकहा थे, जो मुहद्दिसीन थे, जो मुफस्सिरीन थे, जो रहबान थे, जो जाहिद थे, जो आबिद थे, इबादत गुजार थे, जो गोशों में बैठने वाले थे, जो कह रहे थे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ इस शैतान ਨੂੰ लड़ना ही नहीं। वो भाई शैतान वारदातें कर रहा है, उसको समझो, आगे बात पहुंचाओ लोगों को। कौन जिम्मेदारी लेगा? अल्लाह कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं डकिया, रोक टोक क्यों नहीं की, मना क्यों नहीं किया, कौम को समझाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? लौला, लौला क्यों नहीं? लॉजिक दो, वजह बताओ, आपने क्यों नहीं रोका? किन्होंने? रब्बानियून, खुद को रब वाले, आलिम फाजिल कहने वाले, अहले दानिश कहने वाले, उस्ताज कहलाने वाले, अपने नाम के साथ बड़े बड़े साहब के ओहदे लाहके लगाने वाले, अन कौलिहिमुल इस्म। सर जी सुनिएगा, सोशल मीडिया की बर्बादी दो ही चीज़ों में है, 2 को 5 में फैला दो, 2 चीज़ें, या गुफ्तार में या किरदार में। मुझे सोशल मीडिया के ऊपर यही 2 चीज़ें मिली हैं, झूठ है, फराड है, धोखा है, गलत बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ निस्बत करके बयान हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया, बात इस समय बात गुनाह की है, बयान हो रहा है, चल रहा है, गुफ्तार चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, यूट्यूब भरी हुई है, हर बंदा धोखे में, फराड में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, हक बातिल की पहचान मुश्किल हो गई है। अल्लाह कहते हैं ए आलम मर गए सी, इन्होंने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बताया? जो खुद झूठ का अलमबरदार होगा, झूठ से कहां रोकेगा? जो बिदआत का पैरोकार होगा, बिदआत से कहां रोकेगा? जो शिरक का अलमबरदार होगा, शिरक से कैसे मना करेगा? जो खुद धोखे में है, धोखा दे रहा है, धोखे से कैसे रोकेगा? लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना, क्यों नहीं रोका? वल अहबारू, ये बड़े बड़े मशाइख कहां मर गए थे, कहां चले गए थे? बाकियों ने तो चले, वो गुंग हो गए और गूंगे शैतान बन गए, उसके पैरोकार बन गए, शैतानी दावत के बड़े अलमबरदार और बोलने वाले बुलियार बन गए। तुम कहां थे? पहली तबाही है गुफ्तार में और दूसरी है किरदार में। वह अक्लिहिमुस्सुहत, हराम कमाना। आज अगर मेरी बेटी नाच रही है, रुपया पैसा डॉलर यूरो कहां जा रहा है? पेट में। कमाने के जराए क्या हैं? ਧੀਆਂ ਦੀ कमाई, ठुमकियां दी कमाई, वजूद की कमाई। ये छातियां जिन्होंने बच्चों को इज्जत वाला, गैरत वाला, हया वाला, वकार वाला दूध पिलाना था, फीड करवाना था, जो रब ने शौहर की मिल्कियत बनाया था, क्या ये दुनिया को दिखा करके नोट कमाने के लिए? ये रब ने गले नहीं सी बनाए। हराम खोरी। मगर इन उलमा को सुने कौन? आप किसी मेहंदी की नाइट में लाएं, अपने किसी मसलक के आलिम को लेके आए, रक्स हो रहा हो, डांस हो रहा हो, काफिर तो काफिर है, यहूदी तो यहूदी है, मजूसी तो मजूसी, अहबार तो अहबार है, रहबान तो रहबान है, राहिब राहिब है। अपनों को ले आए। उम्मत मुहम्मदिया के अफराद में मेहंदी नाइट माँ कबल माँ बाद रहते हैं, उनके अंदर होने वाले सारे मामलात, शहवात, मलज़्ज़ात, उनसे कौन रुकेगा? अल्लाह कहते हैं रोका क्यों नहीं? हम चुप हुए और हमारी खामोशी ने उसे जवाज का फतवा दे दिया। हराम खोरी, हराम की कमाई, झूठा मीडिया, झूठी गुफ्तार,
آپ دیکھ نہیں رہے ان دنوں سے ابھی جو حج ختم ہوتا ہے لگاتار 2-2.5 مہینے عروج سے اور پھر باقی مہینے ہر بات جو اللہ کے خلاف ہے بولی جا رہی ہے، جھوٹ میڈیا چل رہا ہے۔ علماء اہل علم وہ یار اپنے مسلک والے ہی کہو غلط ہے یہ، تم تو عالم ہو، تم تو ربانی ہو، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تم تو بولو کہ غلط ہے، اپنے فرقے والوں کو روکو کہیں۔ اگر مسلک کی کھیلنا ہے تو بتائیے، یہ ایک مسلک کی ذمہ داری ہے کہ وہی اشارہ کرتا بھی رہے، لیکن کون روکے؟ گزرے سی بزرگ شادی، کتے پڑ گئے، بھونکنے لگے، وٹا چکن لگے تھے تھلے کوئی سولنگ ٹائپ پکی چیز، یہ لوگوں نے پریشان ہو کے کہہ رہے وسطی آلے ہو تھوڑا کی بنے گا، کتے کھلے چھڑے جے تو وٹے بنے جے۔ علماء پہ بندشیں، پابندیاں، جھوٹی رکاوٹیں اور دندناتی پھر رہی ہے، کون روکے گا؟ جی مجبوری ہے، کیا کریں جی، ہم نہیں روک سکتے ان میڈیا ایپس کو، مجبوری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہیں، کیجئے جو کرنا ہے، اپنی ضرورت ہو تو سب بند کر لیتے ہو، ساری والز لگ جاتی ہیں، تو اللہ کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام خوری میں آگے بڑھے ہوئے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جتنے پیشے تم نے اپنا لیے علماء کی خاموشی کا پیشہ اور تمہارا کمائی کے ذرائع کا پیشہ حلت و حرمت کے بغیر، دنیا کا بدترین کمائی ہے۔ بہرحال باتیں آگے بھی ہیں، اس میں اپنا اپنا کردار، اور علماء سے مراد صرف یہ ممبر و محراب کے علماء نہیں، جتنا جانتے ہو، جتنا علم رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بٹھانا، میٹنگ کرنا، بات کرنا، انہیں نفع نقصان کا سمجھانا، ان کے ہاں اچھے برے کی پہچان رکھنا، رحمان کے بن کے جی رہے ہو یا شیطان کے بن کے، اس پہ نظر رکھنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو نبھائیں گے تو اولادیں بچ پائیں گی، وگرنہ اولادیں جدھر جا رہی ہیں شاید کہ وہی دجال والے ایام قریب ہیں جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی تھی۔ سورہ کہف پڑھتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں نظر بھی رکھیے، اللہ عمل کی توفیق دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے عقل سے، فہم سے، شعور سے، دانائی سے نوازا ہے، ہم اچھے برے نفع نقصان کا فرق کر سکتے ہیں۔ ایک بات، سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت ساری گندگی ملے گی، اس گندگی میں سب سے بڑی گندگی عقیدے کی گندگی ہے۔ اگر کوئی پوسٹ اللہ کے خلاف لگی ہوئی ہو تو اس پہ ایسے مت گزریے، رپورٹ ماریے، ڈیلیٹ کیجئے، اور اس پہ شکوک و شبہات کے چکر میں مت پڑیے۔ ایک پختہ یقین رکھیے کہ میرا اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ کل یا پرسوں ایک جگہ جانا ہوا تو ایک سوال آیا کہ اللہ کا وجود ہے؟ پورا پنڈ مسلمانوں کا۔ تو میں نے پوچھا یار آپ لوگوں نے یہ سوال کیسے؟ کہنے لگے جی یہ بیٹی نے پوچھا ہے، اس کے پیپر میں آیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، جواب ہاں یا نہ ہے۔ اب کیا لکھے کہ اس کو نمبر ملے؟ میں نے کہا جی نہ لکھے گی تو نمبر ملے گا، ہاں لکھے گی تو عقیدہ ملے گا۔ کہنے لگے جی وہ تو پھر نمبر کٹ۔ میں نے کہا دوسری پوزیشن آ جائے گی، ایک نمبر کٹے گا، تیسری آ جائے گی، نہیں آئے گی، فیل ہو جائے گی۔ اگلے کی تو خبر کم از کم اس کے گھر تک جانی چاہیے کہ میں جن کو پڑھا رہا ہوں ان کا یقین اور ایمان ہے کہ میرا رب ہے، اس کا وجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی پوسٹ ہے، میرے نبی کے اصحاب کی تربیت یہ تھی کہ وہ آپ کے خلاف آنے والی کسی بات کو آگے نقل ہی نہیں کرتے تھے، ویلیو ہی نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں گالیاں، ہزاروں باتیں جو اس دور کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں آج ہم تک نہیں پہنچی۔ کیا کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے تو میری عقل مندی ہوگی کہ میں اس کو لگاؤں پوسٹ پہ فلاں نے میرے ابو کو یہ گالی دی ہے، میری اماں کو یہ بولا ہے، میری بہن کو یہ بولا ہے، بیٹی کو یہ بولا ہے، بیوی کو یہ بولا ہے، مجھے یہ بولا ہے؟ یہ دانائی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔
عقل مندی یہ ہے کہ اس کو دبا دو، لپیٹو، پھینکو سائڈ پہ، کرو رپورٹ اور فارغ۔ پیغمبر کے یاروں پہ کوئی کسی قسم کی ایسی بات آئے پریشان ہونے کی بجائے جی فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا ایسے ہے، فلاں او بھائی جائے بھاڑ میں، جسے میرے پیغمبر کے یارانے کی عزت کا لحاظ نہیں، گھرانے کی عزت کا لحاظ نہیں، اللہ کی عزت کا لحاظ نہیں، توحید کی عزت کا لحاظ نہیں، پیغمبر کی سنت کی عزت کا لحاظ نہیں، میرے ائمہ، میرے فقہا، محدثین، ان کی عزتوں کا لحاظ نہیں، میرا کیا لگتا ہے؟ جائے جو بھی ہوگا، کیوں میں کروں شیئر؟ ہاں کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جی لعنت ڈال کے شیئر کر دیں، میں لعنت ڈالتا ہوں، میں شیئر نہیں کرتا، مجھے نہیں کرنی شیئر، ان کی چیزوں کو میں خود بڑھاتا پھروں، کوئی ضرورت نہیں، وہیں پہ دبائیں۔ کیا ہماری ماں بہن بیٹی عزت کے بارے میں کوئی خبر لگائے تو کرنے والے پہ لعنت بھیج کے شیئر کرو گے یا اس کو دباؤ گے، مٹاؤ گے، ڈیلیٹ کرو گے، کرواؤ گے؟ تو سر جی اپنا کردار نبھائیں جتنا ہے، باقی انشاءاللہ العزیز عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ دجال موجود ہے، شیطنت موجود ہے، مناٹی موجود ہے، وہ لوگ قد و کاوش کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی کہیں کھڑے ہیں، محسوس کروائیے اپنا ہونا، اللہ عمل کی توفیق دے، رب بیماروں کو شفا دے۔ یہ ایک دوست ہیں، ان کا دل کا جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ اللہ دنیا سے جانے والے ہمارے عزیز و اقارب، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔